آج کل کے اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر طرف اتنا شور ہے، ایک سوال ہم سب کو کبھی نہ کبھی پریشان کرتا ہے کہ ایک بامقصد زندگی کیسے گزاری جائے؟ اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے لوگ صدیوں سے دانائی کے عظیم خزانوں کی طرف دیکھتے آئے ہیں۔ ان میں سے تین سب سے بڑے خزانے ہیں قرآن، بائبل اور بھگوت گیتا۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ تینوں عظیم کتابیں جو بالکل مختلف تہذیبوں اور زمانوں سے آئی ہیں، زندگی کے اس سب سے بڑے سوال کا جواب کیسے دیتی ہیں۔ جی، اور یہ بہت اہم کوشش ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ان کتابوں کا موازنہ کر کے یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ کون سی بہتر ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ تینوں انسانی تجربے کے لیے تین مختلف نقشے پیش کرتی ہیں۔ قرآن، جیسا آپ نے کہا، 7ویں صدی کے عرب میں نازل ہوا، ایک ایسی آواز جو توحید یعنی ایک خدا کے تصور اور سماجی انصاف پر زور دیتی ہے۔ بائبل جو پرانے اور نئے عہد نامے پر مشتمل ہے، وہ دراصل ایک پوری لائبریری کی طرح ہے جسے صدیوں تک مختلف لوگوں نے لکھا۔ اچھا۔ جی، اور اس کا مرکز خدا اور انسان کا ذاتی رشتہ ہے۔ اور بھگوت گیتا وہ مہابھارت جیسے عظیم رزمیے کا ایک حصہ ہے، میدان جنگ کے بیچ میں دیا گیا ایک گہرا فلسفیانہ سبق ہے، جہاں کرشنن اپنے شاگرد ارجن کو فرض، عمل اور حقیقت کی نوعیت سمجھاتے ہیں۔ کیا خوبصورت تعارف ہے! تین کتابیں، تین بالکل مختلف پس منظر، ایک صحرا میں وحی، دوسری نسلوں پر محیط کہانیوں کا مجموعہ، اور تیسری میدان جنگ میں ایک مکالمہ۔ چلیں پھر اس دلچسپ موضوع کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ خدا کا تصور کیا ہے؟ بالکل، کیونکہ یہیں سے باقی سب چیزیں نکلتی ہیں۔ دیکھیں، قرآن کا نقطہ نظر بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔ خالص توحید، اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، وہ ہر چیز سے ماورا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تصور اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اسلامی تہذیب کی ہر چیز پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، اس کے عملی اثرات بھی ہے۔ بہت گہرے۔ چونکہ خدا کی کوئی شبیہ یا بت نہیں ہو سکتا، تو اسلامی فن میں جانداروں کی تصویر کشی سے گریز کیا گیا۔ اچھا۔ جی، اور اس کی وجہ سے فن کی دوسری شکلوں جیسے خطاطی اور جیومیٹرک ڈیزائنز نے بہت عروج پایا۔ آپ مساجد کی دیواروں پر قرآنی آیات کی خوبصورت خطاطی دیکھیں گی، لیکن کبھی کوئی تصویر یا مجسمہ نہیں۔ یہ توحید کا عملی اظہار ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اب اگر بائبل کی طرف آئیں تو وہاں بھی توحید کا تصور ہے، لیکن تثلیث کی شکل میں، جو بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا نظریاتی فرق ہے۔ بائبل کا مرکزی خیال یہ ہے کہ وہ ماورائی خدا انسانوں سے اتنا گہرا تعلق چاہتا تھا کہ وہ خود حضرت عیسیٰ کی شکل میں انسان بن کر دنیا میں آیا۔ یہاں خدا ایک دور دراز حاکم نہیں، بلکہ ایک محبت کرنے والا باپ ہے جو اپنے بچوں کے قریب آنا چاہتا ہے، اور اس تصور نے مغربی تہذیب پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے توحید نے اسلامی فن پر ڈالا۔ بالکل، کیونکہ خدا نے انسانی شکل اختیار کی، اس لیے الہی کو انسانی شکل میں دکھانا مغربی آرٹ کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ مائیکل اینجلو سے لے کر لیونارڈو ڈا ونچی تک مغربی آرٹ کی تاریخ اسی تصور کے گرد گھومتی ہے کہ خدا کو انسانی جذبات اور شکل میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو ایک طرف خدا کی تجرید ہے، یعنی ایبسٹریکشن، اور دوسری طرف اس کا تجسم، یعنی انکارنیشن۔ یہ صرف نظریہ نہیں، یہ تہذیب کی بنیاد ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مکمل طور پر ماورائی خدا ہے اور ایک ذاتی اور محبت کرنے والا خدا۔ اب بھگوت گیتا اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتی ہے؟ اس کا تصور تو اور بھی پیچیدہ اور فلسفیانہ لگتا ہے۔ بھگوت گیتا ایک بہت وسیع کینوس پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حتمی حقیقت، جسے برہمن کہا جاتا ہے، وہ ہر تعریف سے بالاتر ہے۔ وہ بے شکل، لازوال اور کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ لیکن یہی برہمن
انسانوں کی محبت اور رہنمائی کے لیے ذاتی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، جیسے بھگوان کرشن۔ اچھا، تو گیتا میں خدا ماورائی بھی ہے اور ہر شے کے اندر بھی، وہ کائنات سے باہر بھی ہے اور کائنات خود بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور بائبل خدا اور کائنات میں ایک واضح فرق رکھتے ہیں، جبکہ گیتا کے مطابق کائنات خود الہی کا ایک ظہور ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ گیتا کے لیے سمندر اور لہر کی مثال بہترین ہے۔ ہر لہر سمندر کا حصہ ہے، لیکن سمندر تمام لہروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم سب اور یہ کائنات اس الہی حقیقت کا حصہ ہیں، لیکن وہ حقیقت ہم سب کے مجموعے سے کہیں بڑی ہے۔ یہ تینوں تصورات صرف فلسفیانہ اختلافات نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا کو دیکھنے کے تین بالکل مختلف چشمے ہیں۔ اور یہ چشمے براہ راست اس بات پر اثر ڈالتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا کیسے چاہیے۔ اگر حقیقت کی نوعیت ایسی ہے تو ہمارا اخلاقی ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ یہیں سے اخلاقیات کا سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ بالکل درست۔ اخلاقیات کا نظام ہمیشہ الوہیت کے تصور سے جڑا ہوتا ہے۔ قرآن کی بنیاد خدا کی حاکمیت پر ہے، اس لیے اخلاقیات کا مطلب اس کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ اور یہ احکامات صرف عبادات تک محدود نہیں، سماجی انصاف پر بہت زور ہے۔ اچھا۔ غریبوں کا خیال رکھنا، یتیموں کے حقوق کا تحفظ، تجارت میں ایمانداری، انصاف کے ساتھ گواہی دینا، یہ سب دین کا لازمی حصہ ہیں۔ اخلاقیات ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ ایک کمیونٹی پر مبنی اخلاقی نظام ہے۔ بائبل میں بھی سماجی انصاف کا ذکر ہے، لیکن اس کا مرکزی حکم زیادہ ذاتی اور جذباتی لگتا ہے۔ اپنے پڑوسی سے اپنی طرح محبت کرو۔ جی ہاں، بائبل کی اخلاقیات کی بنیاد محبت ہے۔ یہ محبت یونانی لفظ اگاپی سے لی گئی ہے، جس کا مطلب ہے بے لوث، قربانی دینے والی محبت۔ اس کی بہترین مثال حضرت عیسیٰ کی دی ہوئی نیک سامری کی کہانی ہے۔ جی، وہ کہانی ایک زخمی شخص کو ایک پادری اور ایک عالم نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک سامری جسے اس کا معاشرہ حقیر سمجھتا تھا رک کر اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، اس کا پڑوسی کون تھا؟ جواب تھا، وہ جس نے رحم دکھایا۔ تو پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوست ہو یا دشمن۔ یہ تو اخلاقیات کو قوانین سے نکال کر انسان کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ اب یہاں بھگوت گیتا پھر سے ایک مختلف راستہ دکھاتی ہے۔ اس کا مرکزی تصور دھرم ہے، جسے اکثر فرض ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ بہت زیادہ گہرا۔ دھرم صرف فرض نہیں ہے، یہ کائناتی قانون، سماجی ذمہ داری اور آپ کی اپنی فطرت، یعنی آپ جو کچھ ہیں ان سب کا مجموعہ ہے۔ ارجن کے لیے اس کا دھرم صرف ایک سپاہی کا فرض لڑنا نہیں تھا، بلکہ اپنے وجود کے مقصد کو پورا کرنا تھا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ گیتا کہتی ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک منفرد دھرم ہوتا ہے، اور اخلاقی زندگی گزارنے کا مطلب ہے کہ اپنے دھرم کو بغیر کسی ذاتی فائدے کی خواہش کے، یعنی نشکام کرم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے پورا کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور بائبل ایک زیادہ آفاقی اخلاقی ضابطہ پیش کرتے ہیں جو سب پر لاگو ہوتا ہے، جبکہ گیتا کا اخلاقی نظام زیادہ انفرادی اور سیاق و سباق پر منحصر ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ یہ ایک بہت گہری اور اہم بات ہے۔ قرآن اور بائبل کے اخلاقی احکامات زیادہ تر مطلق ہیں، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ گیتا کا نقطہ نظر زیادہ لچکدار ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو عمل ایک شخص کے لیے دھرم ہے، وہ دوسرے کے لیے ادھرم ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اصل چیز عمل کی نیت اور لا تعلقی ہے۔ کیا آپ یہ کام اپنی انا کے لیے کر رہے ہیں یا کائناتی نظام میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے؟ یہ سوال گیتا کی اخلاقیات کا مرکز ہے۔ تو ہم نے حقیقت کا نقشہ دیکھ لیا اور اس پر چلنے کے لیے اخلاقی کمپاس کو بھی سمجھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ منزل کیا ہے؟ اس سفر کا آخری مقصد کیا ہے، جسے ہم نجات یا روحانی آزادی کہتے ہیں؟ اور یہ تینوں کتابیں اس منزل تک پہنچنے کے راستے بھی بتاتی ہیں۔ قرآن کے مطابق نجات کا راستہ ایمان، نیک اعمال اور توبہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، لیکن حتمی فیصلہ خدا کی رحمت پر منحصر ہے۔ نجات، ایمان، محنت اور رحمت کا امتزاج ہے۔ بائبل کا راستہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ وہاں ایمان پر زیادہ زور ہے، اعمال پر نہیں۔ جی، بائبل خاص طور پر نئے عہد نامے کے مطابق نجات انسان کے اعمال سے حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسان گناہ گار ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس کا فضل ہے، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے ملتا ہے۔ تو اعمال کا کیا کردار ہے؟
نیک اعمال اس ایمان کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ نہیں۔ یہ ایمان کے ذریعے فضل کا تصور عیسائیت کا بنیادی ستون ہے۔ اور ظاہر ہے بھگوت گیتا یہاں بھی ایک بالکل الگ تصویر پیش کرے گی۔ اس میں جنت یا دوزخ کا تصور اس طرح نہیں ہے جیسا قرآن اور بائبل میں ہے۔ بالکل، گیتا کا حتمی مقصد مکتی یا موکش ہے، یعنی جنم اور موت کے چکر سے آزادی۔ یہ کوئی جگہ نہیں بلکہ ایک حالت ہے۔ ایک حالت؟ جی، اپنی اصل یعنی آتما کو پہچاننا اور اسے کائناتی روح برہمن کے ساتھ ملا دینا۔ اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے گیتا ایک نہیں بلکہ کئی راستے بتاتی ہے، جنہیں یوگ کہتے ہیں۔ علم کا راستہ گیان یوگ، عمل کا راستہ کرم یوگ، اور محبت و عقیدت کا راستہ بھکتی یوگ۔ کرشن کہتے ہیں کہ تم اپنی فطرت کے مطابق کوئی بھی راستہ چن لو، اگر خلوص سے چلو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ تو سننے والے کو بہت زیادہ آزادی دیتا ہے۔ جہاں قرآن اور بائبل نجات کے لیے ایک واضح فارمولا دیتے ہیں، ایمان اور اعمال یا صرف ایمان، وہیں گیتا ماننے والے کو اس کی اپنی روحانی طبیعت کے مطابق راستہ منتخب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایک کا مقصد اس زندگی کے بعد ایک ابدی مقام حاصل کرنا ہے، جبکہ دوسرے کا مقصد زندگی اور موت کے کھیل سے ہی باہر نکل جانا ہے۔ یہی ان کا سب سے گہرا فرق ہے۔ ایک لکیری یعنی لینئر وقت کا تصور ہے، پیدائش، زندگی، موت اور پھر ابدی فیصلہ۔ دوسرا چکریہ یعنی سائیکلیکل وقت کا تصور ہے، بار بار جنم لینا جب تک کہ آپ اس چکر کو توڑ نہ دیں۔ لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود ایک چیز مشترک ہے، تینوں ہی انسان کو اپنی چھوٹی میں یا احنا سے اوپر اٹھ کر ایک بڑی حقیقت سے جڑنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب بہت گہرا اور فلسفیانہ ہے، لیکن اب سب سے اہم سوال، یہ ہزاروں سال پرانے نقشے آج کے اس ڈیجیٹل افراتفری والے دور میں ہمارے کس کام آ سکتے ہیں؟ ان کی عملی اہمیت کیا ہے؟ میرے خیال میں آج ان کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز فوری تسکین کا وعدہ کرتی ہے، جس سے بے چینی اور تناؤ بڑھتا ہے۔ یہاں بھگوت گیتا کی نشکام کرم کی تعلیم، یعنی نتیجے کے فکر کیے بغیر اپنا کام کرنا، ایک طاقتور نفسیاتی ٹول ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی پوری کوشش کرو، لیکن نتائج کو قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ برن آؤٹ اور اینگزائٹی کا بہترین علاج ہے۔ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ یہ عمل پر توجہ مرکوز کرنا ہے، پھل پر نہیں۔ اور بائبل کی تعلیمات آج کیسے متعلقہ ہیں؟ ہماری دنیا پولرائزیشن اور تقسیم کا شکار ہے۔ ہم اور وہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایسے میں بائبل کا معافی اور غیر مشروط محبت کا پیغام ناقابل یقین حد تک اہم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو کیسے جوڑا جائے اور ان لوگوں سے بھی محبت کی جائے جو ہم سے مختلف ہیں۔ یہ ذاتی اور سماجی سطح پر مفاہمت کا ایک روڈ میپ ہے۔ اور قرآن، اس کی تعلیمات آج کے انفرادیت پسند معاشرے کو کیا پیغام دیتی ہیں؟ قرآن نظم و ضبط، توازن اور ایک منظم کمیونٹی کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ آج جہاں ہر شخص اپنی ذات میں گم ہے، قرآن امت یعنی ایک عالمی برادری کا تصور پیش کرتا ہے، جس میں سب ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ بالکل، جس کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمزوروں کا خیال رکھے۔ سماجی انصاف اور اجتماعی ذمہ داری کا یہ تصور انتہائی انفرادیت پسندی کا ایک طاقتور متبادل ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں صرف روحانی رہنما نہیں بلکہ ذہنی اور سماجی صحت کے لیے عملی ٹول کٹس بھی ہیں۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ حقیقت، اخلاقیات اور نجات کے بارے میں قرآن، بائبل اور بھگوت گیتا کے راستے بظاہر بہت مختلف ہیں۔ ان کی زبان، ان کے تصورات سب منفرد ہیں۔ جی، لیکن اگر ہم سطح سے تھوڑا نیچے اتریں تو ان کی منزل ایک ہی معلوم ہوتی ہے۔ تینوں کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مادی دنیا حتمی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح۔ تینوں انسان کو اپنی انا اور خود غرضی سے اوپر اٹھنے کی تلقین کرتی ہیں، اور تینوں ہی ہمدردی، انصاف اور ایک اعلیٰ حقیقت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کا درس دیتی ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافات تضادات نہیں، بلکہ ایک ہی سچائی کے مختلف پہلو ہیں۔
جیسے ایک ہی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے کئی راستے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہر راستہ منفرد ہے، اس کے مناظر الگ ہیں، لیکن وہ سب ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کتابیں مل کر انسانی روحانیت کا ایک شاندار اور بھرپور خزانہ بناتی ہیں۔ بالکل، ان کتابوں کو سمجھنا صرف مذہبی علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ انسانی نفسیات اور تہذیب کی گہرائیوں کو سمجھنا ہے۔ چاہے کوئی انہیں ماننے والے کے طور پر پڑھیں، ایک متلاشی کے طور پر، یا فلسفے کے طالب علم کے طور پر، یہ زندگی کی پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے لازوال رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ یہ ایک بہترین نتیجہ ہے۔ چلیں اس گفتگو کو ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس ہائپر کنیکٹڈ لیکن روحانی طور پر بٹی ہوئی دنیا میں کیا ہم ان عظیم روایات کی گہرائی کھو رہے ہیں؟ یا پھر لوگ ان تمام مختلف ذرائع سے حکمت لے کر اپنی ذاتی فلسفی بنانے کی ایک نئی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک ایسی روحانیت جو کسی ایک کتاب تک محدود نہیں